اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی علی وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویلکم ٹو سیاسی شطرنج خواتین و حضرات. میں ہوں طلحہ جتوئی اور آج پروگرام کا آغاز ایک بڑی سٹیٹمنٹ کے ساتھ میں کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ آپ ذرا غور سے اس جملے کو سنیں. ملک کی 76 سالہ تاریخ کا آنے والا الیکشن وہ پہلا الیکشن ہوگا. آئی ریپیٹ, ملک کی 76 سالہ تاریخ کا آنے والا الیکشن وہ پہلا الیکشن ہوگا جس کی تاریخ کا تو کسی کو پتا نہیں لیکن رزلٹ کا سب کو پتا ہے. خواتین و حضرات, ہم جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب کو آج عدالتی نظام سے بڑی ریلیف ملی, چاہے وہ نیب کورٹ ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو. ان کی 2 درخواستیں تھیں, سسپینشن آف سینٹنس اور ریوائول آف اپیل, یعنی سزا ختم کی جائے اور اپیل کا رائٹ دوبارہ ریوائیو کیا جائے. یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے لیڈران پھر سے آج یہ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہمیں آج کیا تاریخ میں کبھی نہیں ملی. یوسف رضا گیلانی نے واضح کر دیا کہ پیپلز پارٹی کو تاریخ میں کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہے. اور سیاسی شطرنج میں آج پھر سے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کھلاڑی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں لیکن نون لیگ کے لیے مشکلات کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ان کی راہ ہموار ہے, تمام تر راستے کھول دیے گئے ہیں, ہرڈلز دور کر دی گئی ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں ہمیشہ پولیٹیکل, اکنامیکل اور سوشل ایشوز کو اٹھاتا ہوں. تو اگر آپ معیشت کی بات کریں تو معیشت تو بڑی مشکل میں ہے. ہم جانتے ہیں کہ گیس کی قیمت میں 200% اضافہ ہونے جا رہا ہے. گیس کنٹینیوسلی ختم ہوتی جا رہی ہے پاکستان کی, اور جو گیس کے فکسڈ منتھلی چارجز ہوتے ہیں اس میں 3900% اضافہ کر دیا گیا ہے. امیجن کیجئے, ایس ایس ڈی سی اور ایس این جی پی ایل, سوئی نردن اور سوئی سدرن میں جو صرف جولائی ٹو سپٹمبر لاسز ہوئے ہیں وہ 46 بلین کے ہوئے ہیں. پی آئی اے بند ہوتی جا رہی ہے, فلائٹ شیڈیول شدید متاثر ہوا ہے, معاشی حالات شدید بدتر ہیں, تباہی کے دہانے پر ہیں. لیکن معیشت کو اگر کوئی چیز پیروں پر کھڑا کر سکتی ہے آج بھی ان حالات میں بھی تو وہ ہیں ہمارے منرلز, ہمارے وہ خزانے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہماری زمین میں دیے ہیں. اور ہم بہت وقت سے سنتے آئے تھے کہ ہزاروں ارب کے, ہمارے جو سابقہ وزیر تھے مصدق ملک صاحب, ان کی تو بڑی مشہور سٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان کے پاس $6 ٹریلین 6000 ارب ڈالر کے معدنیات موجود ہیں. تو امیجن کیجیے اگر اتنے مائنز اینڈ منرلز ہمارے پاس ہیں, اللہ کے اتنے انعامات, ان کی اتنی برکت, اتنی رحمت, ہم آج تک سے فائدہ نہیں اٹھا پائے, نقصان ہی اٹھا رہے ہیں. کیوں اٹھا رہے ہیں نقصان, کس طرح میں فائدہ اٹھانا ہے اور کس طرح ہمیں اپنا مستقبل بہتر کرنا ہے, مائنز اینڈ منرلز, اس پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ایک نوجوان نگراں وزیر کانکنی اور معدنیات سندھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہے. میں شکریہ ادا کروں گا میر خدا بخش مری صاحب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. سر ویلکم ٹو سیاسی شطرنج. اچھا, ماشاءاللہ سے نوجوان ہونے کی وجہ سے جو جذبہ آپ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں, جو اسپرٹ میں آپ کے اندر دیکھ رہا ہوں, دعا یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نگراں حکومت کو مزید طول دے تاکہ آپ جیسے لوگ اپنے ٹارگٹس اچیو کر سکیں جو خواب آپ نے دیکھے ہیں. حضور, آپ نے آ کے بڑی سٹیٹمنٹس دی ہیں. آپ نے کہا کہ جو اس وقت آپ کی وزارت تھی سندھ میں وہ موسٹلی ریتی بجری کا ہی کام کر رہی تھی, کرپشن میں عروج پر تھی, اور آپ نے آ کے اس کرپشن کو ختم کیا. ایون دو کہ آپ کی ٹیم نہیں ہے, آپ کے پاس ڈی جی, ڈیپٹی ڈی جی, سیکرٹری, ڈیپٹی سیکرٹری نہیں ہے, آپ اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں ان حالات کا. مری صاحب, آپ کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ آپ چاہتے تو آپ دوسرے وزیروں کی طرح کھا پی سکتے تھے, پیسے ویسے بناتے, تھوڑے وقت میں آگے بڑھ جاتے. کیا وجہ ہے کہ آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میں یہ چوری کو روکوں؟ اصل میں جب میں نے وزارت سنبھالی تو مجھے ایک ہی درد دل تھا, کیونکہ اب تو تھوڑا لوگوں کو یہ کم لگنے لگا ہے, لیکن جب شروع میں یہ زیادہ ہی تھا کہ ملک ایمرجنسی کی صورتحال میں تھا, اور واقعی ہم اسی حال میں ہی تھے اور اب بھی ہیں. تو مجھے یہ تکلیف ہوتی تھی کہ مجھے یہ ایک جذبہ تھا, شوق تھا کہ میں انشاءاللہ اپنے ملک کو کوشش کروں گا, اللہ کی ذات ہے, کہ ہم ایمرجنسی صورتحال سے باہر نکالیں. اب وہ کیسے نکالیں گے جب تک کہ ہم اپنے معاملات کو اتنے کم وقت میں آئی تھنک جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو ہر چیز پاسبل ہے. دیکھیں, اللہ نے ہمیں کائنات میں پیدا کی, اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں وہ انسان کے اختیار میں, اس سے باہر نہیں ہے, صرف نیت کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کوشش کریں, مدد اللہ کرتا ہے. تو اب آپ نے ایک بات کی تھی کہ مصدق ملک صاحب نے کہا تھا کہ $6 ٹریلین, آئی تھنک بہت کم انہوں نے بات کی. آل اوور پاکستان میں 6 ٹریلین بہت کم ہے, بہت زیادہ اس سے. اگر ہم سارے منرلز کو ملائیں, میں اپنے اگر سندھ کی بات کروں تو میرا سندھ میں اس وقت میں 3 سیکٹر پہ کام کر رہا ہوں, اب باقی بھی ہیں, مزید ہم ایکسپلوریشن کر رہے ہیں. صرف اس میں سے میرا ایک اپنا سیکٹر جو موجود ہے اس وقت وہ $6.2 ٹریلین کا ہے سندھ میں, جو ویریفائڈ ہے. ایسا نہیں ہے کہ
مطلب جس کی پوری اسٹڈی ہوئی پڑی ہے، یعنی کہ 6.2 ٹریلینز، اور باقی جو میرے منرلز ہیں، جو میرے 2 اور بڑے سیکٹر ہیں، ان کو تو آپ چھوڑ ہی دیں. Before we go into this, مری صاحب، ہم جانتے ہیں کہ سوئی کے اندر بھی اربوں ڈالر کی گیس تھی. پورے پاکستان نے وہ استعمال کی، خوب کی. 200 روپے، 300 روپے، 400 روپے کا صرف ہم بل دیتے رہے جیسے کہ گیس فری ہو. سوئی کو کچھ نہ ملا، سوئی کے حالات نہ بدلے. آپ کا تعلق بھی بلوچستان کولو سے ہے، تو آپ کا یہ حال دیکھ کے دل روتا نہیں ہے کہ جس علاقے نے پاکستان کو اتنا دیا اسے خود تو کچھ نہ ملا، اب جن علاقوں میں ہے وہ کیا دینے کا سوچیں گے؟ اصل میں میکینزم بنانے کی ضرورت ہے. اچھا، جب میں نے الحمدللہ ہمارے یہاں منرل میں جب کام کرنا شروع کیا تو ہم لوگ SIFC میں گئے، اپیکس تک گئے، فیڈرل میں نے بات کی، SIFC والوں سے بات کی. میں نے کہا کائنڈلی جو اس وقت ہمارا جتنا بھی منرل ہے، جس پروجیکٹ پہ میں کام کر رہا ہوں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایکچولی جا رہے ہیں SEZ کی طرف، اسپیشل اکنامک زون کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. وہ جو ہم زون بنانے جا رہے ہیں، آئی تھنک انشاءاللہ وہ منرلز کا اسپیسیفک جو ہے وہ ایشیا کا پہلا اکنامک زون ہوگا منرلز کا، ورنہ جسٹ نیم ایک کا ہوتا ہے، یہ ٹوٹلی منرلز کا ہوگا. تو اس کے اندر میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں جو فیڈرل سے ٹیکس پہ آپ ہمیں چھوٹ دیں گے تو کائنڈلی جس طرح آپ نے ریکو دیک پہ اپنا پرسنٹیج رکھا یا دوسرے پروجیکٹ پہ رکھا، تو کائنڈلی یہ سندھ کو چھوڑیں. تو میری 2 میٹنگز ہوئی، الحمدللہ انہوں نے اس بات کو ایگری کیا کہ ہم آپ سے نہیں لیتے. 100 آپ کے سندھ کا نمبر 1. اور دوسری میری پالیسی یہ، جو منرل جہاں نکلے گا اس کی انڈسٹریز بھی وہیں لگے گی. ٹھیک. اب آپ نے سوری ٹو انٹرپٹ سر، آپ نے کہا 6.2 ٹریلین ڈالر کے منرلز صرف سندھ میں ہیں، صرف سندھ میں ہیں، سندھ میں ایک سیکٹر میں ہیں. تو میں یہ سوچ رہا ہوں سر کہ آپ سے پہلے جو 15 سال تک حکومت رہی تھی ایک پارٹی کی، اس سے پہلے بھی جو لیڈرز رہے ہیں اس صوبے کے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف لوٹا ہے اور کچھ نہیں کیا. مری صاحب دیکھیں، اصل میں نے آپ سے کہا نا، آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کیا کرتے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کا انٹرویو سنا ہے کہ ملیر کی زمین 500 روپے ایکڑ سال پہ دی جا رہی تھی. ملیر کی زمین 500 روپے ایکڑ. صرف ملیر نہیں، ہمارے جو مین منرلز ہیں، آئرن اور ہے، چائنا کلے، سالٹ ہے، بینٹونائٹ ہے، گرینائٹ تھا، یہ 500 روپے ایکڑ پر ایکڑ جو ہے 500 روپے لیز. اب ملے گی سر؟ بہت سارے لوگ جو سن رہے ہیں ان کا بھی دل چاہ رہا ہے ہم بھی لے لیں 2-4 ایکڑ ایسے نا، 2-4 ہزار کے کھانا کھا لیتے ہیں، 10-12 ایکڑ آ جائیں گے. سر اصل میں چیزیں یہ ہے کہ جب آپ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پر آپ نے ٹریبیونل کی ایک رپورٹ پڑھی ہوگی، تو وہ کہتے ہیں سب سے بیکار نظام SEZ کا جو ہے وہ پاکستان کا ہے. صرف SEZ کا یا بہت سارے اور بھی بیکار نظام؟ دیکھیں ایک چوری کا نظام بڑا اچھا ہے. دیکھیں ہم ڈاکومنٹس پیپر ورکنگ تو ہم اتنی اچھی کرتے ہیں، گورے بھی ہم سے پیچھے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں ہم پیچھے. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال بتاؤں، میں آج آپ کے اس میں بتاؤں کہ مافیا اتنی اسٹرانگ ہے. اب ہمارے کچھ کیس چل رہے ہیں کراچی ہائی کورٹ میں. میں آپ کو ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں. تو اس میں وہ کیا ہے کہ وہ رائلٹی کے ہمارے کیس ہیں جو انہوں نے کانٹریکٹ پہ دیے تھے کتنے کے، تقریباً ٹوٹلی 45 کروڑ کی. اچھا، ٹوٹلی اس کا ریونیو آپ کو پتہ ہے کتنا جنریٹ ہوتا ہے؟ 6 سے 7 ارب روپے. آپ نے جو کانٹریکٹر ہے اس کو 45 کروڑ میں دے کے 7 ارب روپے میں مکمل لے رہے. مختلف کانٹریکٹر ہیں، تو ضرورت پڑی تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کو ہم اور بھی ایکسپلین کریں گے. آپ نے 7 ارب کا 7 ارب 7 بلین دیکھیں نا، 7 اس کا 10% بھی 20% بھی نہیں نکل رہا. آپ کانٹریکٹ دیتے ہیں، کانٹریکٹر کو آپ زیادہ 20% دے سکتے ہیں، زیادہ آپ نہیں دیتے. اچھا، مزے کی بات، ہم انہوں نے کورٹ میں اسٹے لیا، ہمارے یہاں اسٹے کا نظام ہے. اچھا، ہم کورٹ میں گئے. آپ نے کانٹریکٹ کینسل کر دیا؟ نہیں، ہم کورٹ میں گئے اس کے خلاف. اب ہم نے چاہا نیا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ کریں گے، ہم آکشن کریں گے، لائیو کریں گے، میڈیا کے سامنے کوریج کریں گے، جو آج تک نہیں ہوا. میڈیا کے سامنے ایک وہ ہوگی، آکشن ہوگی کہ کھلا جو بٹ لگائے اس حساب سے لگا ہم کریں گے. کس نے روک دیا آپ کو سر؟ اچھا، اب کورٹ میں چلے گئے وہ لوگ اسٹے لینے کے لیے. اب میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، 26 جولائی کو یہ لوگ جاتے ہیں کورٹ کے اندر، تو فور نوٹ آرڈر مطلب ہمیں جو ہے وہ کورٹ کر کے واپس کر دیتی ہے. اس کے بعد 31 جولائی کو جاتے ہیں تو فور ہیرنگ اپلیکیشن ہماری لگتی ہے، لیکن ہیرنگ ہماری نہیں ہوتی. اس کے بعد دوبارہ 23 اگست کو ہم جاتے ہیں، تب بھی ہماری اپلیکیشن ہم لگاتے ہیں، ارجنٹ اپلیکیشن جو ہے ہیرنگ کی، تب بھی ہماری نہیں لگتی. تو اس کے بعد پھر 24 کو ہم جاتے ہیں، تب بھی ہماری ہیرنگ نہیں ہوتی. اس کے بعد ہم 5 سپٹمبر کو جاتے ہیں. کانٹریکٹر کا وکیل تگڑا ہے سر وکیل تگڑا نہیں ہے، ساری چیزیں وکیل ہم نے بھی تگڑے لگائے ہیں، لیکن ہمارا نظام یہاں پر ایسا، اگر ضرورت پڑی تو میں ایز اے منسٹر میں پریس کلب کے سامنے بیٹھ جاؤں گا.
ایز اے منسٹر اپنی ٹیم کو لے کے آپ مجھے عدالتی نظام کے خلاف یا چوری کے نظام کے خلاف؟ اب شاید وہ جو بھی نظام ہو، دونوں جو بھی نظام ہو. دیکھیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہماری ہیرنگ 4 مہینے ہو گئے، 4 مہینے سے ڈپارٹمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے، ہیرنگ ہماری کیوں نہیں ہو رہی؟ بار بار بینچ ٹوٹ جاتا ہے، جب بھی ہمارے کیس کا ٹائم آتا ہے تو سندھ ہائی کورٹ میں کیوں ہمارے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے؟ کیوں ہماری بینچ مطلب بار بار توڑی جاتی ہے؟ کبھی کس ریزن، کبھی ہمیں اپلیکیشن ہماری ارجنٹ لگ جاتی ہے لیکن ہماری ہیرنگ کیوں نہیں ہوتی؟ 4 مہینے سے اگر ڈپارٹمنٹ کو، گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے، اگر یہی مافیا اگر ہمیں اجازت دیتی ہے نقصان کی تو پھر نقصان کرتے رہیں، یا تو پھر ہم ان کے خلاف لڑیں، اور اگر ہم لڑیں تو کورٹ میں اسٹے لے لیتے تو ہم کورٹ میں جاتے تو کورٹ ہماری سنتی نہیں ہے، تو ہم کیا کس کو بتائیں کہ کس طرح گورنمنٹ کو ہم فائدہ پہنچائے؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب اس سے ہٹ کر میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ ہماری ایک اسٹڈی تھی، یہ جیولوجیکل سروے کی ایک رپورٹ ہے جی ایس پی کی، جس میں ہمارا ایک منرل جو ہے، میں گرینائٹ کی بات کر رہا تھا، وہ ہمارا 14.256 بلین جو ہے ریزرو ہمارا موجود ہے، جس کی مارکیٹ ویلیو ہم لوگوں نے نکالی ہے وہ بنتی ہے $6.2 ٹریلین. اچھا، اس کے اوپر پھر میں نے ایک پوری ورکنگ کی. اب ہمارے یہاں رورایا جاتا ہے کہ ہمیشہ میں نے SIFC کی کافی میٹنگز ہوئی اور آج بھی 1-2 اہم میٹنگز ہوئی، تو میں نے ان میں کہا، میں نے اب تک چیف منسٹر موجود ہے، چیف سیکرٹری موجود ہے، ہمارا SNGD ڈپارٹمنٹ موجود ہے، کوئی ایک بتائے کہ میں نے آج تک ان کو 10,000 روپے لکھا ہو کہ آپ مجھے فنڈ کریں اور میں یہ کام کروں. ٹوٹلی کام میں نے ٹیکنیکلی اور فری میں سرکار کو کر کے دی ہے. یہ آن ایئر میں بات کر رہا ہوں، پوری دنیا سن رہی ہے. SIFC میں نے بات کی اور پھر اس کے بعد میں نے بات کی، میں نے کہا میں انویسٹمنٹ لاؤں گا. آپ صرف ہمارے یہاں جو لوکل ہیڈلس ہیں، جو ڈپارٹمنٹس کے ایک فائل ہماری 10 دن پھنستی ہے، یہ اس کو ختم کریں. باہر سے میں آپ سے 10 روپے نہیں مانگوں، آپ کو انویسٹمنٹ لا کے دوں گا. یہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں جن کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا. اب اس میں یہ چائنیز کچھ کمپنیز ہیں جن کی 10 بلین ورتھ ہے، ایک اور چائنیز کمپنی اس کی 5 بلین ورتھ ہے، ایک اٹالین کمپنی جس کی 3 بلین ورتھ ہے. تو اس طرح مکمل ہم نے اس کے اوپر کام کیا. اچھا، پھر میں آپ کو اس میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں. 2023 کے اندر انڈیا جو ہے سعودیہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے گرینائٹ کے اوپر 100 ملین کا. اچھا، پھر وہ پی بی جمع کراتا ہے. پی بی جو ہے پرفارمنس بورڈ جو ہے، وہ بونڈ جو ہے وہ جو کرتے ہیں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ کنٹری ٹو کنٹری ایک گارنٹی دی جاتی ہے. لیکن ریزرو جب ہمارا ہے تو ہم کیا کریں گے، ان سے 10% ریزرو ایز اے گارنٹی ہم اس سے لے سکتے ہیں، کسی پرائیویٹ کمپنی کو دے کے ہم لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر 100 بلین کا ہے، اگر میں نے 10 لیا تو 10 ملین آپ چاہے وہ کیش کی صورت میں لیں یا بونڈ کی صورت میں لیں، آپ کی اسٹیٹ بینک میں ایک سیکورٹی ڈپوزٹ جمع ہوگی. تو پھر اس کے اوپر میں نے کام کیا، میں نے ایک پالیسی بنائی، یہ تمام اس کی رپورٹیں موجود ہیں. یہ 2022 کے اندر چائنا کی ایک کمپنی نے USA گورنمنٹ کے ساتھ کیا، اس کے بعد اٹالین گورنمنٹ نے جو ہے وہ آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ کیا. اب ہم نے جو بنایا، اگر ہم بالفرض 10% لیتے ہیں، 10% صرف سیکیورٹی کی مد میں، تو ہمارا بنتا ہے ایسٹیمیٹ بنتا ہے $620 بلین جو ہم اپنے اسٹیٹ بینک میں جمع کرا سکتے ہیں بغیر کچھ خرچ کیے. اگر ہم 5% بھی لیتے ہیں تو 310 بلین بنتے ہیں. بریک لیتے ہیں. بڑی آپ نے بڑے بڑے نمبرز دے دیے ہیں سیکیورٹی ڈپازٹ کے نام کے اوپر ہی. اب یقیناً کچھ تو ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. لیکن ایک بات جو میں اس حساب سے پہلے کر رہا تھا پروگرام شروع سے پہلے، تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ہماری زندگیوں کا 80% حصہ ان منرل سے جڑا ہوا ہے اور ہمارے ملک کا مستقبل بھی ان منرل سے جڑا ہوا ہے. ریکارڈنگ بھی انگریزوں نے دریافت کی تھی، ہم نے کچھ خاص اس پہ کام ابھی تک نہیں کیا، پاکستان میں کچھ فائدہ اس سے نہیں ہوا. ایک بریک لیتے ہیں، بہت سارے اور انکشافات بھی نگراں وزیر کان کنی و معدنیات کریں گے اس بریک کے بعد. سندھ کے نگراں وزیر کان کنی و معدنیات میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور بہت بڑی بڑی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، جیسے کہ سندھ کے پاس $6,200 ارب کے معدنیات ہیں. اگر صرف سیکیورٹی اماؤنٹ کی بات کریں تو سندھ کے لیے $300 سے $600 ارب کمانا مشکل نہیں ہے اور تمام تر مسائل معاشی طور پہ حل ہو سکتے ہیں. لیکن سندھ کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آج کی کچھ خبریں رکھوں گا. یہ آج کی خبر ہے، آج یہ رپورٹ شائع ہوئی جس کے مطابق سندھ کے اندر 13,000 گھوسٹ ٹیچرز ہیں جو نوکری پہ آتے ہی نہیں ہیں. یہ آج ہی کی رپورٹ ہے جب ہم نے دیکھا کہ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ سکھر کے سول اسپتال پہنچے جہاں کروڑوں روپے ادویات کے لیے خرچ کی جاتے ہیں، پر وہاں پہ کوئی انوینٹری تھی نہیں، کوئی میڈیسن تھی نہیں. یہاں تک کہ کچن کا جو 2 کروڑ کا ٹھیکہ ہے، وہاں پر کچن کے اندر بھی جو نظام تھا دیکھ کر بڑا افسوس ہوا. آج ہی کے دن یہ بھی خبر ہے کہ سندھ کے خاتون SHO ہیں شازیہ میمن جو غیر قانونی چھاپے مار کر گیسٹ ہاؤسز پہ لوگوں کو بلیک میل کرتی. تو سندھ کا جو نظام ہے نا، اس کا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ایسے میں ایک 31 سالہ نوجوان وزیر چاہتا ہے کہ وہ نظام کو بدلے اور سندھ کے اندر جو خزانے ہیں اس سے پاکستان کو فائدہ ہو.
اللہ کرے وہ اس کام میں کامیاب ہوں. مری صاحب, اب جو رپورٹس میں نے سنی ہیں منرلز اور مائننگ کے حوالے سے کہ پاکستان کے اندر جو غیر ملکی آ کے مائننگ کرتے ہیں تو وہ آ کے بڑے بڑے بلاکس کاٹتے ہیں اور پورا وہ بلاک لے جاتے ہیں اپنے ملک اور وہاں جا کے اس کو کھولتے ہیں. اور فار ایگزامپل کہ ہم نے تانبے کے ریٹ کے اوپر یا کسی اور منرل کے ریٹ کے اوپر دیا ہوا ہوتا ہے, اس کے اندر ریئر ارتھ ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل کسی ایک ایلیمنٹ کا 1 گرام تانبے کے ہزاروں کلو سے زیادہ بھاری اور مہنگا ہوتا ہے, لیکن ہم وہ نہیں کرتے ہیں. یہ ہماری لاپرواہی ہے, یہ ہماری کیئرلیسنس ہے اور ہمارا پالیسی کا فیلئر ہے. آپ کی نظر میں سر ریکارڈ ایک انگریزوں کی دریافت ہے, ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے مائنز اینڈ منرلز کو جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے ان سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکے؟ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ جاپان کے پاس 12 منرلز ہیں, ہمارے پاس 87 ہیں. 87 منرلز, ٹھیک ہے. اچھا آج ہم پیچھے, آپ نے بات کی کہ ہمارے یہاں سے رو جو جاتا ہے, ایکچولی رو ہی ہماری تباہی ہے. وہی ہماری رو ہمیں نہیں بیچنا چاہیے. وہی رو ہم جو $2 میں بیچتے ہیں فار ایگزامپل, وہی وہ فنیشنگ کے بعد ویلیو ایڈیشن کے بعد $400 میں بیچتے ہیں. یہ اس کے اندر پھر جو منرل نکلتا ہے, منرلز کے اندر سے پھر جو منرل نکلتا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے, یعنی مائنز اور منرل کا پرابلم بھی سر چوری اور کام چوری, کام چوری دونوں چیزیں. ایک تو ہم نے توجہ نہیں دی. اس وقت میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں, دنیا کا تعلق آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, آپ کے ٹی وی سے لے کے, آپ کے موبائل سے لے کے, گاڑی, جہاز, سیٹلائٹ, ایوری تھنگ ڈپینڈ وہ جو ہے منرل سے ہی ہے. میں صرف اتنا پوچھتا ہوں, آپ سندھ اٹھا لیں, KPK اٹھا لیں, بلوچستان اٹھا لیں, پنجاب اٹھا لیں, ہسٹری چیک کریں. 76 سالہ تاریخ میں منرلز ڈپارٹمنٹ نے آپ کے اسٹیٹ بینک میں کتنا پروفٹ جمع کروایا؟ آٹے میں نمک برابر آپ کو نہیں ملے گا. اور یہی وہ منرل ہے جس نے جاپان کو جاپان بنایا. چائنا کے پاس اپنے اتنا منرلز نہیں ہے, وہ باہر سے امپورٹ کر کے آج دنیا کا طاقتور ترین ملک بن گیا. جو آج سے 40 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ کچھ نہیں تھا, ہم سے بدتر حالات تھے, آج وہ ہم سے آگے نکل گیا. آپ USA کو لے لیں, آپ اٹلی کو لے لیں, وہ ہم سے کئی گنا آگے اسی منرل سے. ہمیں آسمان سے پیسہ نہیں آئے گا, کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اگر ہم ٹیکنالوجی IT میں بھی جاتے ہیں تو اب IT کا آگے جو فیوچر میں جو ایک چیلنج ہوگا وہ سیمی کنڈکٹر چپ ہوگا. اور سیمی کنڈکٹر چپ جو بنتا ہے وہ سلیکا سے بنتا ہے. اور سلیکون سے. ہمارے یہاں جب میں ڈپارٹمنٹ میں آیا تو بات ہمیشہ کسی کو پتہ نہیں تھی کیونکہ کسی نے اسٹڈی نہیں کی, اور میں نے GSP سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا دیکھیں بھائی ہمارے پاس وہ ایکوپمنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں, آپ لوگوں نے کی ہیں. آپ جو ایک جیولوجیکل سروے آپ کرتے ہو وہ رپورٹوں آپ کریں گے کیا؟ فائلوں میں بند کر کے رکھیں گے؟ آپ کا کام ہے چاروں صوبوں سے رابطے میں رہیں, ان کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کے پاس یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, اور پھر اسی کے مطابق آپ پلان کریں کہ ہم نے انویسٹمنٹ ملک میں کیسے لانی, ان کو ہم نے کس طرح روزگار کا طریقہ باعث بنانا ہے اور کس طرح ہم نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے. وہ چیزیں نہیں ہوتی. اب میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں, ہمیں تھر میں لیتھیم کے بھی ٹریسز ملے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک اور 2 جگہوں پہ ملے, ان کا نام میں ابھی نہیں لیتا. مشینری ان کی وہاں پڑی ہے, کوئی میں 1 مہینے سے 1.5 مہینے سے کہتا ہوں کہ بھائی کائنڈلی آپ کی مشین پڑی ہے, زنگ لگ رہی ہے, وہ آپ ہمیں دیں کہ ہم مزید ایکسپلوریشن کریں, ہمیں پتا پڑے ہمارے ڈپوزٹ کتنا ہے. کوئی نہیں ہلتا, کوئی نہیں ہلتا. آپ کام کس کے لیے کریں؟ آپ تو وزیر ہیں, آپ کے کہنے پہ نہیں ہل رہے تو کس کے کہنے پہ ہلیں گے؟ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ کمیونیکیشن. اور یہ کون ہے حضور جو نہیں ہل رہے, جن کے پاس یہ مشینری ہے؟ یہ آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں؟ GSP کی بات کرو, GSP کی بات کرو. GSP دیکھیں یہ جو کام ہے اس وقت اصل میں پتہ ہے ملک ترقی کیسے کرے گا, سمجھنے کی بات ہے. ایک چیز کچن میں اگر آپ کے پاس ہے, ایک میرے پاس ہے, جب ہم اس کو لیں گے تو ہی ہماری ایک وہ خوراک جس کی ڈیمانڈ ہوگی وہ بن جائے گی جو ہمیں ضرورت ہوگی. تو اس وقت ملک میں اتفاق کی ضرورت ہے. میں نے آج ایک میٹنگ میں کہا کہ چاروں صوبوں کے منرلز ڈپارٹمنٹ آپس میں کنیکٹ ہوں, ہمارے ساتھ GSP کنیکٹ ہو. ابھی تک کنیکٹ نہیں ہے, نہیں ہے کنیکٹ, الگ الگ اپنی گیم کھیل رہے ہیں, ہر کوئی اپنی گیم کھیل رہا ہے. سر یہ کیسا مطلب نظام ہے؟ یہ تو کھلواڑ ہے پورے پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے مستقبل کے ساتھ. چاروں صوبوں کے مائنز کے منسٹر ایٹ لیسٹ کنیکٹڈ تو ہیں, ایک یونیفائڈ اسٹریٹجی اور پالیسی تو بنا ہے کہ ایک ساتھ مل کے چلنا ہے, ملک کا فائدہ کرنا ہے. ہم نے صرف ایک منرل ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم نے توپیں رکھی ہیں, خبردار آپ نے میرے دائرے میں آئے, میں آپ کے نہیں ہوں گا, آپ میں, کیونکہ
اگر میں چوری کرتا ہوں, اگر آپ آئیں گے تو آپ میری چوری دیکھ لیں گے. اوکے, تو ہم نے اس لیے ہر کسی کو اپنی باؤنڈری میں رکھا ہوا ہے. مری صاحب چوری کس لیول کی ہے, کیونکہ یہ سینڈک بھی کافی وقت سے چل رہا ہے, یہ ریکوڈک بھی کافی وقت سے چل رہا ہے, ملک کو کچھ نہیں مل رہا. ہمارے یہاں صرف ہمیشہ جب بھی بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں, میں نے خود دیکھا ہے, آپ یقین کریں گے, وہ اتنی بڑی بڑی ایک بریف بنا کے لائیں گے, اس میں کہیں گے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ 400 بلین کی اس میں ضرورت ہے, اس میں 500 ملین کی ضرورت ہے, اس میں 100 ملین کی ضرورت ہے. آپ ملین بلین لے کے اب تک مجھے یہ بتائیں آپ نے اس کا ریٹرن کیا دیا. میرا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس نے لاسٹ ایئر جو ہے جنریٹ کیا میری منسٹری سے پہلے 2.25 ارب روپے. او بھائی دونوں میرے اتنے ملازم ہیں, میرے اخراجات ہیں, وہ میں تو اپنے نہیں نکال پا رہا, پھر میرے ڈپارٹمنٹ کا فائدہ کیا ہے؟ تالا لگا دے. اس طرح تمام ڈپارٹمنٹ میں اکثر ہوتا ہے. آپ ایک ڈپارٹمنٹ کا اٹھائیں کہ وہ ریونیو کتنا جنریٹ کر کے دیتا ہے اور ان کا اپنے اخراجات کتنے ہیں, تو ملک کیسے بنے گا؟ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اپنے اخراجات سے کئی گنا زیادہ کما کے دے, وہ تو آپ کو کما کے نہیں دے رہا. کون ملوث ہے سر چوری میں, کچھ تو بتائیں. دیکھیں اب اس میں ظاہر سی بات ہے, سردار بھی ہیں بلوچستان کے صحیح, اس میں دیکھیں ماضی کی جتنی حکمران رہے ہیں نا سب ملوث ہیں. دیکھیں تقریباً ہر کوئی, اب ظاہر سے اس میں نگران تو تھا ہی نہیں. جی ہاں, مطلب ہم لوگ تو ابھی آئے ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے, ہمارا تو اس میں وہ اب تک آپ یقین کریں گے, اب تک میں آج SNGT ڈپارٹمنٹ بھی سن رہا ہے آپ کے, اس میں کہہ رہا ہوں میرا CSS بھی سن رہا ہے, چیف منسٹر بھی سن رہا ہے. آپ یقین کریں گے یہ شاید میں آپ کو ایک مزے کی چیز بتاؤں, یہ میرے جیب میں موجود سرکاری کارڈ ہے جو پیٹرول کا ہے, جس میں مجھے 500 لیٹر تقریباً یا 600 لیٹر ملتا ہے ٹھیک ہے ایز اے منسٹر. سوائے اس کے اگر میں نے کوئی ان سے لیا ہو, سوائے اس کے یہ مجھے حلال ہے, اس کے علاوہ اور کوئی لیا ہوں وہ مجھے حرام ہے, وہ آج آن دی ریکارڈ یہ خود بتا سکتے ہیں. نہ کوئی سیلری ہے نہ کچھ ہے, سوائے فیول کے آپ نے حکومت سے کچھ نہیں لیا. میں اپنے اخراجات پہ سارے کام کر رہا ہوں. یہ بڑے بڑے پروجیکٹ کیا, یونیورسٹیوں کو جو ملایا بٹھایا ایکسپلوریشن کی طرف لے کے, یہ کوئی 40 سے 50 ارب روپے. آپ کو نہیں لگتا یہ لوگ اتنے طاقتور ہیں, آپ کو اٹھا لیں گے, مار دیں گے, دھمکیاں دیں گے, بھائی کہ رشوت کھانا شروع کرو تاکہ ہماری گاڑی بھی چلے؟ دیکھیں اس طرح کی چیزیں تو مجھے بہت ہوئی کہ بھائی ظاہر سی بات ہے, ڈیفینیٹلی تو چیزیں تو ہوتی ہیں, تھریٹ کی تو میں بات نہیں کر سکتا, لیکن آفر تو بہت ہوئی ہیں کہ یار سیٹلمنٹ کر لو, چیزوں کو چلنے دو. میں نے کہا میں چلنے نہیں دوں گا. کتنے میرے لیے کتنے کروڑ صحیح, اگر دیکھیں میرا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا, اگر میں 2 نمبری پہ میں آپ بتاؤں, صرف ایک رائلٹی کی میں نے آپ کو بتائی ایک مثال ہے, اگر وہی میں اپنے کسی بندے کو دوں تو بھائی میرے ٹیبل کے نیچے اپنے ٹینیور میں 2 ارب تو یوں ہے میرا, 2 اپنے ٹینیور کے اندر. کتنے ارب چوری ہو چکے ہوں گے سر ابھی تک ویسے 76 سالوں میں آپ کے؟ صحیح, ہمارے ملک میں نا اگر حقیقت آپ نے چوری دیکھنی ہے نا, میں آپ کو ایک فارمولا دے رہا ہوں. وہ فارمولا میرا یہ ہے, ایک ڈپارٹمنٹ جو آپ کو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے نا, ان کی اسٹرینتھ دیکھیں, ان کے ملازم دیکھیں, ان کی ریٹائرمنٹ دیکھیں, ان کی گاڑیاں دیکھیں, ان کے پینشن دیکھیں, اس کے بعد جو ہے ان کی فیول اور ان کی جو ان کو فیسلٹی. تو شاید خاقان صاحب نے آج بولا ہے نیب کو ختم کرو, اس کو کام آتا ہی نہیں ہے. ان کی آپ ساری یہ چیزیں دیکھیں اور دیکھیں کہ اب یہ ریونیو کیا دے رہے ہیں اور ان پہ خرچہ کتنا ہو رہا ہے. جی ہاں, اب اگر خرچہ زیادہ ہے ریونیو کم ہے تو پھر اس کو آئی تھنک تالا لگا. اب سولوشن دیجئے, اب آخری حصے میں سولوشن یہ ہے, ہمارے پاس آسمان سے پیسہ نہیں ٹپکے گا, یہ بات سب کو سوچنی چاہیے. آپ کا سعودیہ نکلا پیٹرول سے, بے شک وہ بھی ایک منرل ہے, اس نے اس سے کیا. اٹلی نے اپنا منرل بیچا, ہندوستان آج اپنا منرلز بیچ رہا ہے. ہم آج وہ کام نہیں کر رہے, ہم اپنا منرل چوری کر کے کھا رہے ہیں, ہم ملک کو نہیں دیں گے, ملک کو نہیں دے رہے. اس کے لیے پراپر پالیسیز بننی چاہیے, اس کے اوپر پراپر کام ہونا چاہیے. میں ایک ایز اے منسٹر میں نے وہ کام کیے. دیکھیں یہ جو ایک دریافت, سر آپ نے SIFC میں یہ کیوں نہیں بولا کہ چاروں صوبوں کے جو مائنز, میں نے کہا ہے سر, میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, ابھی بھی کہا ہے. تو آئی تھنک مجھے یہ کہا گیا ہے کہ 10 سے 15 دن کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے اس کے اوپر کنیکٹیوٹی کریٹ کریں گے انشاءاللہ. تو ہماری کوشش یہ, میں اصل میں سب کو جگانا پڑتا ہے. اس وقت میں ایک ایک کو پکڑ کے جگا رہا ہوں کہ بھائی جاگ جائیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو ایسا نہ ہو کہ وہ نہ جاگیں آپ کو سلا دیں, وہ اللہ کی ذات ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو محفوظ رکھے. ایک چھوٹی میں آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہوں گے, اس بات کو سمجھیے گا. آج آپ کی امریکہ, آپ کا جو امریکہ ہے نا اس وقت, یا آپ کا جو چائنا ہے, ان کی جنگ کس چیز پہ ہے؟ نیچرل ریسورسز, سیمی کنڈکٹر پہ. سیمی کنڈکٹر چپ بہت امپورٹنٹ ہے, سلیکون سے بنتی ہے, آپ نے بتایا. یہ کس سے بنتا ہے؟ میں کو بتا دوں, سیمی کنڈکٹر دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چپ اس لیے ہے کہ یہ گاڑی میں, فون میں, مائکرو ویو میں, فریج میں, ہر الیکٹرانک میں استعمال ہوتی ہے,
اور انفیکٹ اس کی شارٹیج کی وجہ سے گاڑیوں کی آٹو انڈسٹری کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا. اور یہ اتنی امپورٹنٹ ہے چپ, امریکہ کے پاس اس کی مونوپولی ہے. تائیوان, کوریا اور جاپان اس کو پروڈیوس کرتا ہے. کہ جب چائنا سے تائیوان کو تھریٹ ہوئی تو امریکہ اپنی پوری فوج لے کے پہنچ گیا تائیوان کو بچانے کے لیے, صرف اس چپ کی وجہ سے. اسی وجہ سے تائیوان کے پاس کہتے ہیں سلیکون شیلڈ ہے, کیونکہ وہ چپ بناتا ہے. حضور کنٹینیو. تو آج وہ اس سے ثابت ہوتا ہے وہ منرلز کی چنک ہے. جی ہاں, آپ کا اگر ایٹم بم بھی بنتا ہے تو وہ بھی منرلز کی, اگر آپ کا بارود, آپ کا ویپن بنتا ہے تو وہ بھی منرلز ہے, آپ کی وہیکل ہو وہ بھی آپ کی منرلز. 90% ہماری زندگی منرلز مائن سے جڑی ہوئی ہے. آپ کی اپنی باڈی کے اندر منرلز موجود ہیں. جی ہاں. تو اس سے اگر ہٹ کے ہم سوچیں گے کہ اس طریقے سے انویسٹمنٹ لائیں, اس طریقے سے, وہ ہم مزید قرض دار ہوں گے, مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. پکڑیں گے سر چوروں کو, ہم معاف کر دیں گے. آپ وزیر ہیں. میں نے ایک چیز میں نے کی آتے کے ساتھ, کیونکہ میرے پاس ایک چھوٹا سا ٹائم ہے, جو بھی ٹائم پیریڈ ہے اس میں نے آتے کے ساتھ کام یہ کیا کہ میں نے جس طرح ہوتا ہے نا ماضی کے اندر, آپ نے اس سے کھار نکال دی, آپ نے اس سے اپنا جو ہے وہ بغض نکال دیا, میں نے اس پہ توجہ نہیں دی. میں فوراً میں نے کہا جو چیزوں کو ٹھیک کرو, اصل جو چیز ہے اس کے اوپر توجہ دلاؤ, جو منرلز ہے, جو چیزیں ان کو کوئک کر جس سے ملک کو فائدہ ہو. اب جو میں نے یہ فارمولہ بنایا ہے, دیکھیں میں آپ سے جو بات کر رہا تھا, 3% اگر آپ 5% نہ بھی کریں, آپ 1% بھی کریں, تب بھی آپ کے ملک میں $100 بلین آ سکتا ہے. صرف 1 بلین. کون نہیں کرے گا؟ جس کو آپ 100 روپے کی چیز پکڑا رہے ہیں وہ آپ کو 1 روپیہ سیکورٹی ڈپوزٹ نہیں دے گا, بے شک دے گا. میر خدا بخش مری صاحب, وزیر کان کنیو معدنیات سندھ, بہت بہت شکریہ حضور فار کمنگ آن آور شو. اور آپ نے جو انکشافات کیے ہیں, اللہ کرے ارباب اقتدار کے کانوں تک پہنچے, ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے سسٹم کا, کیونکہ یہ سسٹم بڑا نقصان دہ ہے ہمارے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے. چوری اور کام چوری بند ہوگی, اور ہمارے مائنز اور منرلز کے ساتھ جو اس وقت 2 نمبری کی جا رہی ہے, خدا را سے بند کیجیے. ایک بریک کے بعد ذکر ہوگا فلسطین کا غازہ. خواتین و حضرات, آج جو جنگ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری ہے, اس کے اندر 6,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں, 15,000 کے قریب زخمی ہیں, لاکھوں فلسطینی ہمارے بھائی بے سر و سامانی کے عالم میں ریفیوجیز بنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے, جن یہودیوں کو اڈولف ہٹلر نے ختم کیا تھا اور 313 کے قریب چھوڑے تھے, آج اسی کا ملک جرمنی بھی یہودیوں کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, برطانیہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. اور جو مسلمان ممالک کا فرض ہے, جو ان کا کردار ہونا چاہیے, وہ واضح طور پر نظر نہیں آ رہا. بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے, اسٹیٹمنٹس جاری کر دی جاتی ہے, مذمت کر دی جاتی ہے, مطالبات رکھ دیے جاتے ہیں, لیکن کوئی ان کو کان بھی نہیں دھرتا. اور بربریت, ظلم, جبر, جینوسائیڈ, نسل کشی کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. تو 22-23 لاکھ کے قریب فلسطینی جو بستے ہیں, ان کے لیے زندگی اب بہت مشکل ہو چکی ہے. میں صرف یہی دعا کر سکتا ہوں اپنے رب سے, مجھے امید اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی جلد از جلد مدد فرمائے, کیونکہ آج بھی جس طریقے سے گولے بارود کا استعمال کیا جا رہا ہے, لیٹسٹ ویپنز کا استعمال کیا جا رہا ہے, لگ یہی رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ بھی اب دور نہیں. اور مسجد اقصیٰ کو اگر شہید کیا گیا تو یاد رکھیے گا میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں, پھر مکہ بھی دور نہیں, پھر مدینہ بھی دور نہیں, اور پھر کوئی مسلمان ملک اس دنیا میں محفوظ نہیں رہے گا. گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں پریس کاؤنسلر پاکستان مشن اقوام متحدہ منیر اکرم صاحب. تھینک یو سو ویری مچ منیر صاحب فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. سر, جو مسلم امہ ہے, جو مسلمان ممالک ہیں, ان کا کیا رسپانس ہونا چاہیے, کیونکہ اس بربریت پہ کیا پاکستان کا جو رسپانس ہے آپ سمجھتے ہیں تسلی بخش ہے, اور جو اخلاقی اور سفارتی حمایت ہے اس سے بڑھ کر ہم کچھ اور کر سکتے ہیں, یا بس یہی ہوگا؟ دیکھیں, پاکستان جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. ہم یہاں جو ہماری جو کوششیں ہیں اقوام متحدہ میں اور انٹرنیشنل فورمز میں, ان کے لیے وہ بھی اہم ہیں. ان کی سپورٹ میں بہت ایک کلیئر پوزیشن ہم لیتے ہیں, اور آبجیکٹیو اور سمپیتھیٹک پوزیشن ہے. اس کے علاوہ جو ہم امداد دے سکتے ہیں وہ بھی جاری ہے. ہماری طرف سے امداد پہنچائی گئی ہے فلسطینیوں کو ایجپٹ کی تھرو. تو جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ
اور کیا امکان کیا ہے اس میں؟ ہم تو رائٹ. کنٹینیوس منیر صاحب آپ نے امداد کا ذکر کیا نا، تو یہ بھی حضور آج کی خبر ہے کہ 40 ٹرک امداد کے لیے گئے تھے اور اسرائیلی حکام نے ان کو جانے نہیں دیا، روک دیا، جبکہ وہ 40 ٹرک آٹے میں نمک کے برابر کی امداد ہے. اس سے کئی گنا زیادہ امداد فلسطینیوں کو اس وقت چاہیے، لیکن سیڈلی اسرائیلی حکام وہ امداد آگے جانے نہیں دے رہے ہیں. سر یہ بتائیے کہ سوشل میڈیا پر بہت سارے ایکسپرٹس، بہت سارے ڈیفینس انالسٹ کہہ رہے ہیں ورلڈ وار 3، ورلڈ وار 2.5، ایک اور جنگ عظیم دنیا میں شروع ہو چکی ہے. ڈو یو اگری سر؟ جی امکان ہے کہ یہ ایک جنگ جو ہے یہ بڑھ سکتی ہے. پہلی تو وہاں لیبنان میں حزب اللہ تو ابھی جاری ہے، وہاں بھی بمباری ہو رہی ہے، راکٹ فائر ہو رہا ہے. اسرائیل نے سیریا پہ حملہ کیا ہے، وہاں ایئرپورٹس کو بم کیا ہے. اس کی کیا پتہ ریٹیلیشن کیا آتی ہے. تو میرے خیال میں بہت کافی امکان ہے کہ یہ بڑھ سکتا ہے اگر روکا نہ جائے. اسی لیے پاکستان نے جب سلامتی کونسل میں ہم نے اپنی پوزیشن پیش کی تھی، ہماری 3 ڈیمانڈس تھی. وہ پہلی کہ امیڈیٹ سیز فائر، سیکنڈلی کہ جو فلسطینیوں کو امداد پہنچایا جائے، ہیومینیٹیرین چینل کھولا جائے اور ان کو امداد پہنچایا جائے، اور تیسرا کہ فلسطینیوں کو اور ڈسپلیسمنٹ نہیں کی جائے، یا غازہ میں انٹرنلی یا ایکسٹرنلی غازہ سے. تو یہ 3 جو ہماری پروپوزلس ہیں، یہ اسلامی گروپ اور نان الائنڈ گروپ نے یہ انڈورس کر لی ہیں. اور دیز ول بی دا پوزیشن جو ایمرجنسی سیشن جب جنرل اسمبلی کا ہوگا وہاں پیش کی جائیں گی یہ 3 پروپوزلس. تو میرے خیال میں ہماری کوشش تو جاری ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے. رائٹ. پر اب تک اختلاف، بڑی طاقتوں کے درمیان اختلاف ہیں. منیر صاحب if I was to ask you کہ آپ کے اوپینین میں اور آپ کی نالج کے مطابق حماس کو کس کی سپورٹ حاصل ہے؟ سو واٹ وڈ یو آنسر ٹو دیٹ کویشچن؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ ویسٹرن میڈیا یہ امپریشن اور یہ امیج دے رہا ہے کہ ہماری لڑائی بس ایک جماعت سے ہے، فلسطینیوں سے نہیں. یہ دیکھیں، جو اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ حماس سے ہے، وہ تو ایک طرف غازہ میں اگر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے حماس سے ہے، تو پر جو فلسطینی جو سویلینز ہیں ان کے ساتھ تو جنگ نہیں ہے، تو ان کی بمباری کر رہے ہیں. 4000 وہاں معصوم سویلینز کو، بچوں، آدھے ان میں سے 2000 بچے مارے گئے ہیں. تو یہ کس قسم کی جنگ ہے حماس کے ساتھ، جس میں 4000 سویلینز کو مارا گیا ہے؟ اور دوسری طرف وہاں غازہ میں بھی تو انہوں نے وہاں بھی تو بمباری کی ہے، وہاں ایریل سٹرائکس کی ہیں ویسٹ بینک میں، اور اوپر جو حزب اللہ کے ساتھ لیبنان میں وہاں بھی بمباری شروع ہے. تو یہ جنگ حماس کے ساتھ یہ رکے گی نہیں، حماس کے ساتھ تو نہیں، یہ پوری جنگ ہے. پورے جو ارد گرد جتنے ممالک ہیں جہاں بھی فلسطین ہیں، جو ان کے دوست ہیں، ان کے سب کے ساتھ بھی جنگ شروع ہو گئی ہے. تو میرے خیال میں اسرائیل کو دیکھنا ہے کہ یہ بڑھ جائے گا تو نہ ان کے لیے بہتر ہے نہ دنیا کے لیے. منیر صاحب یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ امداد پہنچانا چاہتے ہیں فلسطین تک، کیا روٹ لیا جا سکتا ہے؟ کون سے بارڈرز کا استعمال کیا جا سکتا ہے آپ کی نالج کے مطابق؟ دیکھیں، ان کی جو ہیومینیٹیرین امداد ہے، سپلائیز ہیں، وہ تو اب جو ایجپٹ کے تھرو اسرائیلیز نے مان لیا ہے کہ وہاں سے امداد جا سکتی ہے، تو وہ جا رہی ہے وہاں سے. بہت کم ہے، کافی نہیں ہے، پر وہاں سے جو کچھ بھی بھیج سکتے ہیں وہاں بھیج رہے ہیں، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. ہماری بھی امداد اسی کی طرح وہاں فلسطینیوں کو پہنچے گی. اس کے علاوہ پولیٹیکلی فلسطینیوں کو پوری اسلامی دنیا کا سپورٹ ہے، نان الائنڈ موومنٹ کا سپورٹ ہے، روس کا سپورٹ ہے، چین کا سپورٹ ہے. تو پولیٹیکل سپورٹ تو کافی ہے، پر فزیکلی وہ ایک چھوٹی سی جگہ میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کو ان کی امداد کیسے کی جائے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. پر فلسطینی
اب تک ڈٹے ہوئے ہیں اپنی پوزیشن پر، اور پوری دنیا جو اسلامی دنیا ہے، نان الائن موومنٹ ہے، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان کو ایک صحیح فیصلہ ملے جس میں اسرائیل کی طاقت کی وجہ سے ایک انصاف ہونا چاہیے ان کے لیے. یقیناً سر، یقیناً منیر صاحب، اسرائیل کو ایک طاقت کا نشہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اسے اب مجبور نہیں کر سکتا، وہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے. اچھا، جن ملکوں کا آپ نے منیر صاحب ذکر کیا، چائنا، رشیا، ایران، جو کہ سپورٹرز ہیں پیلسٹائن کے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، کنونس کر سکتے ہیں، منوا سکتے ہیں کہ فلسطینیوں کو آزاد ریاست دی جائے اور ان کا حق تلف نہ کیا جائے؟ یہ دیکھیں کس حد تک تو صحیح ہے کہ پوزیشنز مختلف ہیں تو ڈویژنز ہیں، پر میرے خیال میں وہ دو طرفہ ڈویژن نہیں ہے، وہ زیادہ کمپلیکس ہے. یعنی کہ جو لوگوں کی پوزیشنز ہیں وہ مختلف پوزیشنز ہیں، تو دو حصوں میں ان کو بانٹنا میرے خیال میں ایک بہت سمپل ہوگا. پر اب کون اس حالات میں کون سی ممالک ہے جو ایک سلوشن لے آ سکتی ہے؟ میرے خیال میں کوئی ممالک نہیں ہے اس وقت جو اپنے آپ سے کچھ اس مسئلے کو حل کر سکے. اس کا مسئلہ یونائٹڈ نیشنز میں ہی ہوگا، ملٹی لیٹرلی ہوگا، جس میں یونائٹڈ نیشنز کو، جو ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں ان کو، اور دوسرے جو آبجیکٹو ممالک ہیں جو باہر بیٹھے ہیں جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ان کو سب کو شامل ہو کر اور پھر اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا پڑے گا. کیونکہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان میں کافی ڈویژن ہیں، روس اور امریکہ کے درمیان، امریکہ اور چین کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں، اس کی وجہ سے میرے خیال میں یونائٹڈ نیشنز کو زیادہ اس پہ توجہ دینی ہوگی. منیر صاحب، جو ہمارا نیشنل اس وقت بیان ہے، نیریٹو ہے اس جنگ کے متعلق، ہمارے وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے بھی جو ٹویٹ کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ 2 اسٹیٹ سلوشن. متحدہ عرب امارات کا بھی ہے، کافی سارے مسلمان ممالک 2 اسٹیٹ سلوشن کا مطالبہ کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دس از دا رائٹ ڈائریکشن، یہی حل ہے اس مسئلے کا، اور کیا فلسطینیوں کو یہ سلوشن، یہ حل پسند آئے گا حضور؟ فلسطینی جو فلسطینین اتھارٹی جسے کہے جاتے ہیں، محمود عباس جو فلسطینی پریزیڈنٹ ہیں، فلسطینی اتھارٹی ہے، ان کی پوزیشن بہت کلیئر ہے. انہوں نے کہا کہ 2 اسٹیٹ سلوشن ہونا چاہیے، 2 اسٹیٹ سلوشن جس میں اسرائیل جو 1967 میں جو جنگ میں انہوں نے جو ٹیریٹری آکوپائی کی ہے وہاں سے ہٹنا چاہیے اس کو، اور ایک پیلسٹینین اسٹیٹ بننا چاہیے اس ٹیریٹری میں، اور وہ ٹیریٹری ایک کنٹیگوس ہو، ٹیریٹری ایک وائبل انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہو. وہ اسرائیل نے بھی مانا ہوا ہے، اوسلو اکارڈز میں مانا ہے، اس کے بعد بھی مانا ہے، پر اس کو امپلیمنٹ کرنے نہیں دیا. اور اب تو ہماری اور سب پوری دنیا کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ وہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن جو مانا ہوا ہے، جو مانا ہوا سلوشن ہے، اس کی طرف واپس اسرائیل کو لے جانا چاہیے، اور جو اسرائیل کے دوست ہیں ان کو منوانا چاہیے کہ جی 2 اسٹیٹ سلوشن پہ آپ امپلیمنٹ کریں، اس کو ایگزیکیوٹ کریں، اور اسی طرح سے امن آ سکتا ہے. بٹ منیر صاحب میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ اسرائیل اتنی وار کرائمز کر رہا ہے، کہاں ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس؟ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ جو جینوسائڈ اس وقت جاری ہے، جو نسل کشی اس وقت جاری ہے، کوئی ہے دنیا میں، کوئی ہے ایسی عالمی طاقت جو اسرائیل کو روک سکے، سمجھا سکے، ٹوک سکے، یا پھر انٹچبل ہے اسرائیل حضور؟ یہ دیکھیں، خاموش نہیں. ہم نے بھی جب اسٹیٹمنٹ جب ہم نے کی ہے سلامتی کونسل میں اس کے بارے میں، یہ ہسپتال کے جو اٹیک پہ، ہم نے صاف کہا کہ یہ وار کرائم ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. دوسرے لوگوں نے بھی یہی کہا کہ اسرائیل جو کر رہا ہے، غزہ میں جو بمباری کر رہا ہے، وہ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی، وار کرائمز ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. پر جب تک اسرائیل کو ان کے کوئی جو پاورفل دوست ہیں، ان کا جس کا ویٹو پاور ہے، وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے.
کیونکہ دنیا کی سینکشن نہیں لگتی اس کے اوپر. دنیا کے جو جسٹس سسٹم ہے کورٹس میں نہیں لے جا سکتے ہیں کیونکہ ویٹو پاور ہے اس کے ساتھ. اب جب تک وہ ویٹو پاور ہے تو اسرائیل سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں میں کر سکتا ہوں. اسی طرح سے دوسرے جو ممالک ہیں ہمارا جو مسئلہ ہے, اب دیکھیں کشمیر کا مسئلہ یہی پرابلم ہے ہماری کہ ہندوستان کو کوئی کچھ ملک ہیں وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں سلامتی کونسل, تو اس لیے اس کے خلاف کرنا کچھ جو ہندوستان جو کر رہا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کشمیر میں اس کے خلاف بھی موو کرنا سلامتی کونسل میں یہی رکاوٹ یہی ہے. تو یہ دنیا میں ہم نے یہ سیکورٹی کونسل کو ریفارم کرنا ہے. وی ہیو ٹو make it more democratic. Right. Thank you so very much منیر اکرم صاحب, پریس کاؤنسلر پاکستان مشن اقوام متحدہ, اور بتا دیا انہوں نے کہ ویٹو پاور جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے بھارت کو کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے, وہی پاور پروٹیکٹ کر رہی ہے اسرائیل کو فلسطین کے خلاف. خواتین و حضرات, پروگرام کے آخر میں آقا دو جہاں رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں کہ اگر کوئی اپنے سامنے برا کام ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اسے زبان سے روکنے کی کوشش کرو, اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں برا سمجھو. آج آپ اور میں شاید زیادہ کچھ کر نہیں سکتے سوائے ان کے لیے آواز اٹھانے کے اور دعا کرنے, تو کم سے کم یہ یقینی بنائیے کہ ہم سب مل کر آواز اٹھائیں اور ہم سب مل کر اپنے فلسطینی بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کریں, کیونکہ وہ اس وقت بڑی مشکل میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.